بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، ہم پر بند دروازے آخر کیوں نہیں کھلتے۔ لوگ مایوس ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ صبر کا پھل کب دیتا ہے، وہ طویل انتظار کے بعد بھی آزمائش ختم کیوں نہیں کرتا۔ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو یاد رکھو کہ زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے لوگ وہ نہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارنے کے وقت وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جب کوئی آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو وہ اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ حالات کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی اور نا امیدی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک عادت جو تمہیں بہت سا اندرونی حوصلہ بخشے گی، اور وہ ہے مشکل سے مشکل وقت میں اللہ سے نیک گمان، کڑے امتحانوں سے گزرنا، ٹوٹنا بکھرنا، اور اس کے باوجود بھی ہر مرتبہ اللہ سے رجوع کرنا، اس ایمان کے ساتھ کہ جس رب نے مجھے اس امتحان کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کا حوصلہ اور ہمت بھی عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں بھی صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو، بے شک صبر اور اللہ سے رجوع وہ بہترین راستہ ہے جو تمہاری ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے طویل صبر کے بعد بھی تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو سنو، اللہ خود تم سے مخاطب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں اور ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور تمہارے رب کا معاملہ ہرگز تمہارے ساتھ ایسا نہیں جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا اور ایک ذرا سی بات پر پانی پھیر دے۔ وہ بڑا فیاض اور کریم ہے، وہ بندہ بھی اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس کے بن کر آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سا راستہ ہے جو تمہاری طویل آزمائش کو مختصر کر دیتا ہے، اور جس پر چلنے کے نتائج عارضی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہوتے ہیں۔ تو سنو، مشکلات چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد مل کر رہتی ہے کہ جب تم مستقبل کے تمام خدشات کی فکر سے آزاد ہو کر اپنا معاملہ اس عظیم رب کے آگے رکھ کر مطمئن ہو جاؤ گے، جس کے پاس ہر پرانے زخم کا مرہم اور ہر نئے سفر کی بہترین منزل کا وہ راستہ موجود ہے جو تمہیں دنیا کی نظر میں با کمال اور اللہ کی نظر میں سرخرو کر دیتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پرانے زخموں سے چور وہ لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کے یقین کے سہارے پر ہر طوفان سے ٹکرا گئے مگر ہار نہ مانی، اور ان کا بھروسہ اللہ ہی سے جڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کا نام اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اور یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور بڑے رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم خوش باش انسان کی ہنسی چھین لیتے ہیں۔ ٹوٹے دل اور ٹوٹے رشتے تمہارے ہر اگلے لمحے کو اداس کر دیتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں۔
مستقبل کا خوف تمہیں مشکل آنے سے پہلے ہی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور حادثے سے پہلے ہی حادثات کے اثرات تمہیں آ گھیرتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے تمہارے رب نے کہا ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کر لے، یعنی خود کو بچانے کی کوشش کرے اور اپنے حال پر دھیان دے تو وہ یقیناً کامیابی پائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، تو جو کوئی تقوی اختیار کر لے گا اور اصلاح کر لے گا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ تم خود کو اس مہربان رب کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا۔ وہی ہے جو اپنی غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو ہر آزمائش میں سرخرو کر کے ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آسودہ لوٹتے ہیں۔ جانتے ہو زندگی میں حزن و ملال کے بادل کب چھٹتے ہیں اور تمہارے دل کی کیفیت باغ و بہار میں کب بدلتی ہے؟ تو سنو، جب تم بڑی سے بڑی مشکل میں صبر کے ساتھ اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھ کر اسی سی مدد کی امید لگائے رکھتے ہو، نہ تمہارا دل پھسلتا ہے اور نہ ہی تمہاری نگاہ بھٹکتی ہے، بلکہ تم خود کو اس مقام پر بلند رکھتے ہو جو تمہارے بہترین ساخت پر پیدا ہونے لازمی تقاضا ہے۔ تو جان لو کہ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو وہ قدر و منزلیت حاصل ہوتی ہے جو ان کی تمام مشکلات کے ہر راستے کو آسان اور سہل کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان پر جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہیوں کے۔ اللہ فرماتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اور اگر آج تم پر زندگی تنگ ہے تو سنو، واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں کہ کالی گھٹاؤں کے بعد رحمت کی بارش، اور ہر رات کے بعد سورج کی کرنیں، غم کے بعد خوشی اور مشکل کے بعد آسانی، ہر آن بدلتے لمحات اس بات کے شاہد ہیں کہ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ جانتے ہو خوش نصیب تو وہ ہے جسے اللہ خود چنتا ہے، اور اگر تم آزمائش کے لیے چنے گئے ہو تو یہ بات یقیناً ہے کہ تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو جو عنقریب بڑا دگنا اجر ملتا دیکھو گے۔ یاد رکھو، زندگی کا کوئی خسارہ ایسا نہیں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنی مشیت کے تمام تقاضے خود پورے کرتا ہے۔ تم ہرگز ان چیزوں کا افسوس نہ کیا کرو جو تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہوں، اور جو آنسو تم اللہ کی آغوش میں بہاتے ہو، تمہارا رب ان آنسوؤں کا بھرم کبھی نہیں توڑتا۔ دلی دعا ہے اللہ تمہیں جلد ایسی خوشی عطا کرے جو تمہاری آنکھوں کو رلا دے۔ آمین ثم آمین۔